سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ انسانوں کے لیے سب سے خطرناک دشمن کون ہے اور تربیت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 49 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ اے رسول، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خدا کی طرف سے ایک ایسی کتاب جو ان دونوں سے ہدایت میں بہتر ہو لے آؤ کہ میں بھی اس پر چلوں۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، منکروں کی بکواس باتوں کا مناسب جواب دیا جائے۔ نمبر 2، کبھی کبھی حق کو ثابت کرنے کے لیے چیلنج اور مناظرے کا راستہ انتخاب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، صرف تنقید کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ تنقید کے ساتھ ساتھ مشورہ اور تجویز بھی پیش کریں۔ نمبر 4، معجزے یا کتاب جیسی چیز کے لانے کا چیلنج کرنا انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے۔ نمبر 5، انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین آسمانی کتابیں اصلی توریت اور قرآن مجید ہے۔ نمبر 6، کفر اور انکار کے مقابلے میں ادیان الہی کے تمام پیروکاروں کو آپس میں ایک دوسرے کی حمایت کرنی چاہیے۔ احدا منہما، یہ نہیں فرمایا احدا منی۔ جی ہاں، ایسے مشترک دشمن کے مقابلے میں جو تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتا ہے اور یہ نعرہ بلند کرتا ہے اِنَّا بِكُلٍّ کافرون، قرآن مجید توریت کی حمایت کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ نمبر 7، دینی پیشواؤں کو چاہیے کہ دشمنوں کے مقابلے میں بہترین بات اور منطقی طریقہ اختیار کریں۔ نمبر 8، کسی چیز کے انتخاب کا معیار اس کا سب سے بہتر ہونا ہے۔ نمبر 9، پرورش کرنے والے دوست اور کتاب کو انتخاب کرنے کا معیار ان کا ہدایت بخش ہونا ہے۔ نمبر 10، قرآن مجید اور اصلی توریت جیسی کتاب انسان نہیں لا سکتا۔ یہ تھی آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 50 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ پھر اگر یہ لوگ اس پر بھی نہ مانے تو سمجھ لو کہ یہ لوگ بس اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو شخص خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرے اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ بے شک خدا سرکش لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ پروردگار عالم نے آیت نمبر 50 میں اپنے بندگان کے لیے صرف ایک خاص نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک خاص نقطے کو جان لیتے ہیں۔ انسان کے 3 معنوی دشمن ہیں: دنیا کی چمک دمک، نفسانی خواہشیں اور شیطانی وسوسہ۔ ان میں دنیا اور اس کی چمک دمک ایک کنجی کی مانند ہے جو ایک سمت کے دروازے کو کھولتی ہے اور دوسرے سمت کے دروازے کو بند کرتی ہے۔ یعنی اسی دنیا سے صحیح فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اسی کو بری راہ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شیطانی وسوسے بھی اگرچہ گناہ میں اس کا اپنا الگ کردار ہے، انسان کو گناہ پر مجبور نہیں کرتے۔ ساتھ ہی اولیاء الہی کے دلوں میں شیطان وسوسہ نہیں پیدا کر پاتا۔ دوسرا دشمن جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ انسان کی نفسانی خواہشات اور ہوا و ہوس ہے۔
تفسیر اطیب البیان۔ گزشتہ آیت کی طرح پروردگار عالم نے اس آیت میں بھی اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی کبھی ہوا پرستی، توجیہات، مغالطہ اور اکثر لوگوں کی طرفداری کی وجہ سے ایسی نظر آتی ہے جسے پہچاننے کے لیے غور و فکر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، جہاں لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے وہاں ہوا پرستی حاکم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، انکار کرنے والے اور ہوا پرست لوگ سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ نمبر 4، حقیقی ہدایت وہ ہدایت ہے جس کا سرچشمہ بے نہایت علم و حکمت ہو۔ نمبر 5، ہوا و ہوس پرستی ظلم ہے اور ہوا و ہوس پرست لوگ اللہ کی ہدایت سے دور ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے 50 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم یقیناً لگاتار اپنے احکام بھیج کر ان کی نصیحت کرتے رہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان 2 آیتوں کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ وصلنا وصل سے بنا ہے جس کا معنی ہے ربط دینا اور ملانا۔ اس ملانے سے مراد یا تو لگاتار نصیحت دینا ہے یا جو بیانات ہیں ان میں ہم آہنگی کا ہونا ہے۔ اللہ کی ایک سنت انسانوں کو ہدایت کرنا ہے جو ایک لمحہ بھی منقطع نہیں ہوتی۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، سورہ لیل آیت نمبر 11۔ اور اللہ کی نشانیوں انبیاء و اوصیاء اور علماء دین کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ وصلنا لہم، اگر کسی علاقے کے لیے اللہ کی اس ہدایت تک رسائی ممکن نہ ہو تو ضروری ہے اس علاقے کے کچھ لوگ وہاں سے کوچ کریں اور دین میں غور و فکر کرنے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کو مستفید کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، تربیت کرنے میں ضروری ہے کہ نصیحتوں کو آہستہ آہستہ، قدم بقدم، بار بار اور الگ الگ طریقوں سے بیان کیا جائے۔ وصلنا، جی ہاں، 1-2 مختصر نصیحتوں سے لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی آیتوں میں ہم آہنگی اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، تمام آسمانی کتابوں، اللہ کی آیتوں اور دین کے رہبروں کی بات ایک ہی ہے اور سب کا مقصد بھی ایک ہے۔ نمبر 4، انسان کی خاصیت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لہٰذا اسے یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، سچے اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو اسلام کو دیکھنے کے بعد اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ سب سے زیادہ گمراہ افراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہوں، اور 3 چیزیں انسانوں کے لیے سب سے خطرناک دشمن ہیں: دنیا کی چمک دمک، نفسانی خواہشیں اور شیطانی وسوسہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔